بسم اللہ الرحمن الرحیم احمد صلی علی رسول کریم. محترم صدر اجلاس حضرت مولانا رافع حسنی صاحب، آج کے اس جلسے کے داعی اور منتظم مولانا عمران صاحب اور دیگر علماء اکرام اور اجلاس کے محترم شرکا، الحمدللہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے ایک بہت ہی اہم مسئلے پر مہم شروع کی ہے، اور جو تفصیلات آ رہی ہیں ان سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس نے پورے ملک میں ہلچل پیدا کی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ مہم سماج میں ٹھوس تبدیلی کا نتیجہ بنے. محترم سامعین، اسلام کی معاشرتی اسکیم میں نکاح، آسان نکاح کی بڑی مرکزی اہمیت ہے. وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ، قرآن مجید نے واضح طور پر حکم دیا ہے. ایک بزرگ نے فرمایا تھا کہ نیکیوں اور برائیوں کا بھی شجر نسب ہوتا ہے. آسان نکاح کا تعلق شریعت کے بہت سے احکام سے ہے. اگر ہم اس وقت امت کے معاشرتی بگاڑ پر نظر ڈالیں، خاص طور پر ہمارے ہندوستانی مسلم معاشرے میں، تو اندازہ ہوگا کہ کئی برائیاں ہیں جو اس ایک برائی سے نکلتی ہیں، جو یہ ایک برائی جن کا سبب بنتی ہے. تو اس لیے اس کو ٹارگیٹ کرنا اور اس کو ختم کرنا اور نکاح کو آسان بنانا، آسان نکاح کو رواج دینا، یہ اس وقت ہماری بڑی اہم معاشرتی ترجیح ہونی چاہیے. اس برائی کے سلسلے میں واعظ و نصیحت، تذکیر، تقریر، جلسے، مہمات، یہ سلسلہ تو برسوں سے جاری ہے اور اس کے نتیجے میں بیداری آ رہی ہے. الحمدللہ اس مہم نے بھی کافی بیداری پیدا کی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب بیداری سے آگے بڑھ کر سماجی اصلاح کے ٹھوس منصوبے کا اسے عنوان بنانے کی ضرورت ہے. اور آج کی اس نشست میں یہی گزارش کروں گا کہ اس سلسلے میں کچھ ٹھوس تجاویز پر غور ہو، کچھ ٹھوس تجاویز منظور کی جائیں. اس لیے کہ اب لوگ جاننے لگے ہیں کہ یہ برائی ہے. اس لیے صرف بیداری کافی نہیں ہے بلکہ سماجی دباؤ درکار ہے. یہ بات میں نے اس سے پہلے کے اجلاس میں بھی کہی تھی اور اس پر تفصیل سے مضامین بھی لکھے ہیں کہ اس برائی کا ایک بڑا سبب اس کا میگا سیلیبریشن بن جانا ہے کہ عام مسلمانوں کے لیے یہ زندگی کا سب سے بڑا جشن بن چکا ہے اور لوگ اس کے لیے زندگی بھر جتن کرتے ہیں، پوری زندگی کی کمائی اس جشن کی نظر کر دیتے ہیں. اور نکاح زندگی کا سب سے بڑا بوجھ، سب سے مشکل چیلنج اور سب سے بڑا مالیاتی پروجیکٹ یہ بن چکا ہے. تو اس بات کی ضرورت ہے کہ اس کی اس حیثیت کو ختم کیا جائے اور نکاح کو بالکل سادہ کر دیا جائے، اور میگا جشن، میگا سیلیبریشن کی جو حیثیت ہے اس کی وہ باقی نہ رہے، اس بات کی کوشش کی جائے. اس کے لیے ضروری ہے کہ یہاں جو معزز حضرات تشریف فرما ہیں، ہم سب جو ملت کے مختلف طبقات کی نمائندگی کرتے ہیں، ہم انیشیٹو لیں، ہم کچھ کمٹمنٹس کریں اور ہمارے کمٹمنٹ سے ہی یہ صورتحال بدلے گی. میں سمجھتا ہوں کہ اس بات کی ضرورت ہے کہ شادیوں کی تقریبات میں، ہر چھوٹی بڑی تقریب میں شریک ہونا ہم اسے ضروری نہ سمجھیں. مہنگی تقریبات میں اگر شرکت کرنا ہم بند کر دیں تو خود بخود اس کی یہ میگا سیلیبریشن کی حیثیت ختم ہوگی. اگر لوگ یہ سمجھیں کہ فلاں مولانا اور فلاں بزرگ تشریف لائیں گے، وہ خطبہ نکاح دیں گے اور پھر ان کی وجہ سے اور ہمارے شہر کے سارے معززین جمع ہوں گے، تو پھر وہ لازماً اس بات کی کوشش کریں گے کہ اتنی بڑی تقریب اور اتنی بڑے معززین کی تقریب اگر ہو رہی ہے تو وہ عالیشان ہو. تو یہ جو حیثیت ہے یہ ختم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم نکاح کا خطبہ دینے کے لیے بھی دور دراز ہرگز نہ جائیں. مقامی تقریبات میں بھی اگر کوئی بہت مہنگی پرتکلف تقریب ہوتی ہے تو اس میں شرکت نہ کریں. صرف گانے بجانا، میوزک کا ہونا یا جہیز کا اعلان لیا جانا یہی برائی نہیں ہے، بلکہ مہنگا شادی خانہ اور ظرف برف محفل یہ بھی ایک برائی ہے اور اس کے بھی سماجی نقصانات ہیں. اس لیے اس کو ختم کرنے کی بھی ہم کو کوشش کرنی چاہیے اور اس کے لیے جو بااثر طبقات اس صورتحال کو بدلنے میں مددگار ہو سکتے ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے ان کے ذریعے خاص طور پر
تبدیلی لانے کی کوشش کرنی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ ان میں ایک اہم طبقہ خواتین کا طبقہ ہے. خواتین کے اندر یہ مہم شروع ہو اور ہر خاندان میں اگر 2-4 خواتین تبدیلی کے لیے تیار ہو جائیں تو خود بخود تبدیلی کا عمل شروع ہو سکتا ہے. تو خواتین کے درمیان کام کرنے والی اصلاحی تنظیمیں ہر شہر میں قصبے میں خواتین کے ایسے گروپ تشکیل دے سکتی ہیں جو مستقل ان باتوں کی طرف متوجہ ہوں اور آسان نکاح کے لیے صرف بیداری نہ لائیں بلکہ شدید سماجی دباؤ پیدا کریں. الحمدللہ آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کا بھی اب خواتین کا شعبہ بہت متحرک ہے. جماعت اس سلسلے میں ہر ممکن تعاون کے لیے ہر دم حاضر ہے. تو خواتین کے درمیان ایسے گروپس ہر جگہ تشکیل ہوں اس کی ہم کو کوشش کرنی چاہیے. اسی طرح نوجوان ہیں, نوجوان بھی بہت اہم رول ادا کر سکتے ہیں. بعض مقامات پر نوجوانوں کی مقامی تنظیموں نے بڑی تبدیلی لائی ہے اس محاذ پر. تو ہر مسلم محلے اور گاؤں میں اس فریضے کو انجام دینے کے لیے اگر نوجوانوں کی تنظیمیں, گروپس یا ٹولیاں بنائی جائیں جو مستقل برائی کے خاتمے کی کوشش کریں, اپنے محلے گاؤں میں مستقل مصلح کا اور نگران کا کردار ادا کریں, برائیوں کی روک تھام کے لیے پرامن لیکن زبردست دباؤ پیدا کرنے والے طریقے اختیار کریں, یہ بھی تبدیلی کا ایک مؤثر ذریعہ ہو سکتا ہے. اور اسی طرح سیاسی قائدین, سماجی رہنما, اہم دانشوران, صحافی, علماء کرام, دولت مند افراد, یہ سب رول اگر یہ سب حضرات اگر ہر شہر یا گاؤں میں قلیل تعداد میں صحیح لیکن اس طرح کے افراد آگے بڑھیں اور یہ اعلان کریں کہ وہ شادی کی پرتکلف تقریبات میں شرکت نہیں کریں گے. میں زیادہ زور اسی پر دے رہا ہوں کہ شروعات اسی سے ہوگی. جلسوں تقریروں سے تبدیلی نہیں آئے گی, تبدیلی اس اعلان سے آئے گی کہ ہمارے شہر کا ہر عالم, ہر بااثر آدمی, ہر ذمہ دار قائد, ہر انفلوئنشل دانشور یہ کھلے عام اعلان کرے کہ پرتکلف تقریب میں, مہنگے شادی خانے میں یا کسی بھی ایسی محفل میں جس سے فضول خرچی کا اندازہ ہوتا ہو ہم ہرگز شرکت نہیں کریں گے. اس اعلان سے ہی تبدیلی آئے گی. اور یہ مہم کا اگر نتیجہ یہ نکلے کہ اگر ملک میں 150 ذمہ دار لوگ یہ اعلان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اصل نتیجہ ہوگا اور وہی تبدیلی کی شروعات ہوگی. علماء اور قاضیوں کو خاص طور پر ایسی شادیوں میں شرکت نہیں کرنی چاہیے. یہ بھی اعلان کرنا چاہیے کہ ہم ایسے نکاح نہیں پڑھائیں گے. تو میں سمجھتا ہوں ظاہر ہے کہ وقت نہیں ہے اور تفصیلات کا, بہت سی تجاویز اس محفل میں بھی آئیں گی, کچھ چیزیں میں لکھ کر بھی دے رہا ہوں, بعض مضامین بھی آئے ہیں وہ بھی میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اب بیداری کا جو اگلا مرحلہ ہے, سماجی دباؤ پیدا کرنے کا مرحلہ اور تبدیلی کے اور جو ڈائنامکس ہیں بیداری کے بعد کے, ان ڈائنامکس کو اختیار کرنے کا مرحلہ ہے اس وقت. اس مرحلے کے کچھ منصوبے ہم بنائیں اور ان کو روح عمل لائیں. انشاءاللہ جس فعال طریقے سے اور جس جذبے سے یہ مہم چلائی گئی ہے, مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اسی جذبے سے یہ جاری رہے گی اور اگلے مرحلے کی ضروریات بھی ہمارے یہ حضرات ضرور اس کی تکمیل کی طرف توجہ فرمائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ جن حضرات نے اس مہم کو کامیاب بنانے میں رول ادا کیا ہے ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم سماج میں ٹھوس تبدیلی کے لیے اور بڑے فیصلوں کی طرف متوجہ ہو سکیں. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.